اور کشمیر جنگلی حیات یعنی وائلڈ لائف کے لیے مشہور تو ہے ہی، لیکن مہمان نوازی میں بھی نام کما رہی ہے۔ جی ہاں، قدرت کے اس آزاد نظام میں بھی کچھ قیدی ہیں جن کی یہاں خوب خاطرداری ہو رہی ہے۔ سری نگر سے نیوز 18 کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد کی دیکھیے خاص رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ پوری دنیا میں مشہور کشمیر کے داچی گام نیشنل پارک اینیمل ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ کی پہلی ملاقات راجا سے ہوگی۔ جی ہاں، یہ جنگل کا راجا بھی ہے اور یہاں اس کا نام بھی راجا رکھا گیا ہے۔ راجا نام کا یہ تیندوا 5 مہینے کا تھا، اپنی ماں سے بچھڑ گیا اور وائلڈ لائف محکمے کے ملازمین اسے یہاں لے آئے۔ تب سے یہ تیندوا داچی گام کی گود میں پل رہا ہے۔ راجا کے ساتھ یہاں اس کی بہن راکھی بھی ہے، دونوں ایک ساتھ یہاں لائے گئے تھے۔ اس ریسکیو سینٹر میں 2 اور تیندوے بھی ہیں۔ یہ اوپر چھت کے قریب لیٹا مہمان حال ہی میں گاندربل سے گرفتار کر کے لایا گیا ہے، انسانی بستی کے قریب پایا گیا، لہٰذا یہاں ریہیبلیشن سینٹر میں اسے لایا گیا ہے۔ اس کی آنکھ خراب ہے۔ کل ملا کر یہاں 4 تیندوے ہیں جو ہر دن 4-4 کلو تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ راجا اور راکھی کی یہاں سے آزادی کی امید کم ہے کیونکہ شکار کرنے کی عادت رہی نہیں، لیکن پنجہ مارنا نہیں بھولے ہیں۔ راجا نے سینٹر کے ملازمین محمد شفیع کا ہاتھ حال ہی میں زخمی کر دیا ہے۔ بوش کن زیادہ پہنت یہ تیزی کہ اوتر کور جناب اخ ڈیویج دس بیگس تھپ مگر سو اتھس اتھس آئی ٹیبس 3 پتہ تو مگر ہُتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ مطلب ہُہ اٹیک چھُنہٕ کران کینٛہہ جناب، مطلب مارنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اٹیک کران۔ وائلڈ اینیمل ہیلتھ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر عمر کہتے ہیں کہ ایسے تیندوے کو پھر سے آزاد کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی جانور ہو جو اس کا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ ایک جینیٹک بیہیویئر، جینیٹک میک اپ جو ہے اس میں بیہیویئر ہے جو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا جو بھی جانور ہے اس میں برابر وہ انسٹنکٹ ہے۔ ہمارا یہ ایک سینٹرل زو اتھارٹی کا ہمارا ایک ماڈیول ہے جس بھی ہم اگر ہم کب کو کبھی ریسکیو کرتے ہیں، وین ایور اگر ہمیں اس کی ماں سے ہم ری یونائٹ نہیں کر پاتے ہیں، سو اس صورت میں ہم اس کب کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہی رکھتے ہیں، اس کو ہم ریلیز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہاں ہنٹنگ کی انسٹنکٹ اس میں کم ہوگی مگر وہ بھول نہیں جائے گا، ہی کین ہنٹ بٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ پرفیکشنیٹ نہیں ہوگا، اس میں پرفیکشن نہیں ہوگا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے قریب درختوں پر ان نشانات کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ وائلڈ لائف ملازمین کہتے ہیں کہ یہ نشان باہر آزاد گھوم رہے لیپرڈز نے لگائے ہیں۔ آخر آزاد لیپرڈز کو اس سینٹر کے ساتھ کیا دلچسپی ہے، یہ راز بھی ڈاکٹر عمر کھول رہے ہیں۔ اگر فیمیل لیپرڈ باہر والی ہیٹ میں ہے سو شی کمز، اس کو یہ یورین میں جو یہ فیرومون اسپرے کرتے ہیں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر والی فیمیل اگر ہیٹ میں ہے سو شی ٹرائز ٹو کم کلوز، وہ کلوز آنا چاہتی ہے ایک میل کے پاس۔ سو یہ ہو سکتا ہے کہ فیمیل اینیمل اپنی ٹیریٹری میں یہاں گھوم رہی ہے اور وہ ہیٹ میں ہے تاکہ وہ اس کے کلوز آ سکتی ہے۔ پچھلے کچھ سال سے تیندوے کشمیر میں مین اینیمل کنفلکٹ کی بڑی وجہ بن رہے ہیں۔ اس سال ہی 10 انسانی بچے اس تصادم میں مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے، کئی تیندوے بھی مارے گئے ہیں۔ اس تصادم آرائی کے دوران کئی تیندوے پکڑے گئے اور یہاں لائے بھی گئے، لیکن بعد میں ان کی بازآباد کاری ممکن نہیں ہو پاتی ہے، اور اگر ان کو جنگل میں آزاد کیا بھی جاتا ہے تو بھی اکثر تیندوے واپس انسانی بستیوں کا رخ کرتے ہیں۔ سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ خاص ملاقات کینسر ہاسپٹل